اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، آج کی ہماری ناول کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی تو عشق و جنوں میرا از قلم انیلا کنول۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو پرسکون کیا۔ تھکن ہو گئی ہوگی، آخر بیٹھنا آسان تو نہیں، غلطی بھی میری ہے، جلدی آ جاتا کمرے میں۔ ایسا ہی بہانے بنا کر خود کو آمادہ کر لیا اور پھر بال بنا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ حور سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فہد حور کو انتظار کرتا دیکھ کر اچھا لگا، تبھی حور کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ فہد نے حور سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس آپ کا انتظار کر رہی تھی، حور نے جلدی سے کہا۔ فہد نے کچھ پل حور کے چہرے کو دیکھا اور جہاں سادگی اور معصومیت موجود تھی تو آخر آپ کو سمجھ آ گیا کہ شوہر کا انتظار بھی کیا جاتا ہے، فہد نے شوق پن میں کہا۔ حور فہد کہیں بات پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ جی، حور نے آہستہ سے کہا، جبکہ حور کا سارا جسم کانپ رہا تھا، جسے فہد نے بھی محسوس کیا تھا۔ ہاں ہاں، چلو سو جاؤ، فہد نے ترس کھا کر کہا۔ نہیں، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی، حور نے کہا۔ مطلب کیا؟ مطلب کیوں سونا یہاں پر؟ فہد نے حور سے پوچھا، جبکہ حور سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اب یہ کمرہ جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، تو ہر چیز پر تمہارا بھی حق ہے، اور دوسری بات، جب تک تم نہ چاہو میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے تمہیں کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ اس رشتے کو سمجھ سکو، اس لیے بے فکر رہو اور بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ، فہد نے حور کو دیکھ کر کہا، اور پھر خود جا کر ایک طرف لیٹ گیا۔ حور کچھ پل سوچ کر آہستہ آہستہ چل کر بیڈ پر آ گئی اور دوسری طرف لیٹ گئی، جبکہ فہد ہلکا سا مسکرا دیا اور حور کی طرف رخ کر لیا اور بے اختیار حور کو پشت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حور جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی، فہد کی حرکت سے ڈر گئی اور فہد کہیں پناہ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ فہد حور کی حرکت کو انجوائے کر رہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں مسز فہد، کیونکہ یہ پناہ کبھی تم نہیں توڑ سکو گی۔ اور کیا یار، اتنا سب کے لیے تو وقت دے رہا ہوں، بس اتنا سا تو کر سکتا ہوں، آخر میری بیوی ہو، میرا حق ہے، فہد نے حور کے بالوں کو کھول کر پیار سے کہا۔ حور فہد کی اس طرح بات کرنے اور حرکت سے پریشان ہو رہی تھی اور امارہ کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں، تو کیا واقعی وہ ایک مجبوری ہے؟ پلیز چھوڑ دیں، حور نے نم آواز سے کہا۔ فہد نے آواز میں نمی کو محسوس کرتے ہوئے پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا حور؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، فہد نے پیار سے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، حور نے کہا۔ ایک کیوں؟ تم 100 باتیں کرو، فہد نے حور کو دیکھ کر کہا۔ آپ جب چاہیں ہمارے سے شادی کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، حور نے آخر دل کی بات کر ہی دی۔ فہد کو حور سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ کر لی بکواس، یا کچھ اور بھی رہتا ہے، فہد نے غصے سے کہا۔ فہد کا غصہ حور آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ تم اتنی احمق لڑکی کیسے ہو سکتی ہو؟ لیکن میں ہی غلط ہوں، حد ہے، مطلب میں نے پھر تم سے شادی کیوں کیا؟ اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی اگر میں ابھی اپنا حق لینا چاہوں تو۔ لیکن میں بھی کس کو بتا رہا ہوں، آج کے بعد ایسی کوئی بات اگر تم نے اپنی زبان سے نکالی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سو جاؤ خاموشی سے، فہد نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ کمرے سے جاتے ہی وہ چپ کر کے رونے لگ گئی۔ فہد نے غصے سے زور سے دروازہ مارا۔ اب آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خاموشی سے سو جاؤ، فہد نے جاتے ہی دھمکی دی اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر خود کو مشکل سے ٹھیک کرنے لگا اور پھر رات کو 2 بجے نیند آئی، جبکہ حور روتے ہوئے ہی نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اگلے دن بھی فہد نے حور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور خاموشی سے سارا دن کاموں میں مصروف رہا۔ اور ولیمہ تھا، حور کو بی جان نے تیار کروایا اور فہد اور حور کی ڈریسنگ ایک جیسی تھی، دونوں نے گرے کلر کا لباس پہنا تھا۔ حور کی میکسی تھی اور فہد کا 3 پیس تھا، دونوں کی جوڑی آج بھی کمال لگ رہی تھی۔ فہد نے
کوئی سارا دن حور سے کوئی بات نہ کی اور فنکشن ختم ہوا تو بی جان سے مل کر خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ حور کو ایک نظر بھی نہ دیکھا اور رات کو بھی دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا، جبکہ حور چپ کر کے لیٹ گئی۔ فہد کو اس بات پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ حور کو اس کی محبت کیوں نہیں نظر آ رہی اور امارہ کو کیوں درمیان میں لا رہی ہے۔ حور کے دل میں بدگمانی کی دیوار مضبوط ہو رہی تھی کہ مطلب دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے، یا پھر حور خود ہی فہد کو اپنے سے دور کر رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے، ایک ہفتے کے اندر بھی فہد نے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی حور نے کوشش کی۔ فہد کو تھا کہ حور اسے منائے گی، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ حور اور اس کا غصہ حور پر اور بڑھتا گیا۔ وہ جان کر حور پر غصہ کرتا تھا کہ شاید حور کو اپنی باتوں پر تھوڑا خیال آ جائے، مگر حور بیگم وہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ فہد جب بھی حور کے پاس جانے کی کوشش کرتا، حور اسے مزید غصہ دلا دیتی۔ حور اور فہد ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ حور اور فہد کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ فہد جب بھی حور سے پیار کرنے لگتا، حور کی وہی باتیں اسے حور سے دور کر دیتی۔ بی جان کو بھی تھوڑا بہت علم ہو چکا تھا۔ فہد کو سمجھاتی کہ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، بیوی تمہارا لباس ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ حور کی طرف جا رہا تھا، لیکن حور بھی تو کچھ جواب دے آگے سے تو ہی وہ بھی اپنے دل کو صاف کرتا۔ لیکن فرق اتنا پڑ گیا تھا کہ حور اور فہد اب بیڈ شیئر کرنے لگ گئے تھے۔ آج صبح بی جان نے ناشتہ کرتے ہوئے حور کو یونی جانے کا حکم دیا۔ فہد نے بھی بی جان کی بات کو ٹھیک کہا، لیکن بی جان اتنا کچھ اتنے لیکچر میں کیسے کور کروں گی؟ حور نے وجہ بتائی۔ کوئی بات نہیں، فہد مدد کر دے گا تمہاری، فکر مت کرو، بی جان نے کہا۔ بی جان کی بات سن کر فہد اور حور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے فہد نے نظر پھیر لی۔ بی جان، مجھے بہت کام ہوتے ہیں، بزنس، اپنی پڑھائی میں کوئی ٹیوٹر کا انتظام کر دوں گا۔ فہد نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، خبردار، بیوی ہے تمہاری اور ذمہ داری بھی ہے تمہاری۔ اب میں کچھ بھی نہیں سنوں گی۔ حد ہے، بچوں کی طرح کرتے ہو دونوں۔ کوئی عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ بی جان نے دونوں کی عزت کی۔ آخر فہد کو بی جان کا حکم ماننا ہی پڑا اور حور کو یونی جانا پڑا۔ اوکے بی جان، اپنی بہو سے کہہ دیں کہ تیار رہے، تب تک میں تھوڑا کام کر کے آتا ہوں، پھر یونی جانا ہے۔ فہد نے ایک نظر حور کو دیکھ کر بی جان سے کہا اور پھر باہر نکل کر پیچھے سے بی جان مسکرا دیں۔ آج اتنے دنوں بعد دونوں ایک ساتھ یونی آئے تھے۔ رستے میں فہد نے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی حور نے کوشش کی۔ ابھی یونی کے گیٹ پر تھے ہی داخل ہونے کی دیر تھی کہ سامنے سے ایک بڑا سا گروپ لڑکیوں اور لڑکوں کا آ گیا اور فہد اور حور کو شادی کی مبارکباد دینے لگ گئے تھے، جسے فہد نے خوش دلی سے قبول کیا، جبکہ حور تو خاموشی تماشائی بنی رہی۔ اسی دوران شایان کا گروپ بھی آ گیا۔ کنگریچولیشن بڈی، آخر کو لڑکی کو پا ہی لیا تم نے، اور ایک ہم ہے جسے تو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ شایان نے حور کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ شایان، شی از مائی وائف اینڈ یو نو بیٹر ہاؤ آئی ایم پوزیسو ٹو مائی پرسنل تھنگ، فہد نے شایان کو غصے سے کہا، اور یہ بات سن کر حور کے دل میں فہد کے لیے جو بدگمانی تھی وہ تھوڑی سی ختم ہوئی۔ ویل، انجوائے یور ٹائم، سی یو سون، ٹیک کیئر آف یور وائف، بائے۔ شایان نے فہد کو باتوں ہی باتوں میں وارننگ دی اور پھر چلا گیا، جبکہ فہد حور کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے اس کے اپارٹمنٹ چھوڑنے چلا گیا۔ ابھی فہد حور کو چھوڑ کر واپس جا ہی رہا تھا کہ راستے میں امارہ مل گئی۔ ہائی ڈریم بوائے، ہاؤز یو؟ امارہ نے فری انداز میں فہد کے ہاتھ کو پکڑا۔ فہد جو پہلے ہی غصے میں تھا، امارہ کی اس حرکت پر اور تب گیا۔ امارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈونٹ ٹچ می اگین، وائی یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، فہد نے غصے سے کہا اور امارہ کا ہاتھ جھٹکا۔ اوہ کم آن فہد، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ٹیک اٹ ایزی، امارہ نے فہد کو ریلیکس کرنا چاہا۔ جسٹ شٹ اپ، آئی ہیٹ دیز اسٹوپڈ تھنگز، فہد نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آس پاس کے لوگ دونوں ہی کو دیکھ رہے تھے۔ فہد وہاں سے جانے لگا تھا۔ جانتی ہوں تمہاری شادی ہو چکی ہے، پر کیا ہے نا، یہ دل میرا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ امارہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو اپنے دل کو نکال کر پھینک دو، اگر میں نے پھینکا تو بہت برا ہوگا۔ فہد نے مڑ کر امارہ کو کہا، ارے ڈریم بوائے، تم پھینکو تو صحیح، ہم تو کب سے پڑے ہیں راہوں میں۔ امارہ نے اونچی آواز سے کہا، اپنا علاج کرواؤ اور دوبارہ غلطی مت کرنا، فہد نے آخری دفعہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ آنا تو میرے پاس ہی پڑے گا، پیچھے سے امارہ نے مسکراہٹ اچھال کر
چلی گئی۔ امارا کلاس میں داخل ہوئی اور بغیر اجازت داخل ہوئی اور آ کر حور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہیلو حور، شادی مبارک، امارا نے حور سے کہا۔ وعلیکم السلام، شکریہ، حور نے آہستہ سے کہا، پھر سے لیکچر نوٹ کرنے لگ گئی۔ ویسے کیا دیا ہے فہد نے منہ دکھائی میں؟ امارا نے حور کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ بات سن کر حور پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ٹائمنگ ڈرنک دی ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حور نے جھوٹ بول کر کہا۔ کہاں ہے؟ امارا نے حور کو کھوجتی نظر سے دیکھ کر کہا۔ گھر ہے، آپ کبھی آنا، میں دکھاؤں گی، حور نے مسکرا کر کہا۔ امارا حور کا جھوٹ سن کر حیرت میں تھی اور حور کی مسکراہٹ دیکھ کر چل رہی تھی۔ ویسے حور، تمہیں پتہ ہے مجھے فہد بہت فضول خرچ ہے۔ یہ دیکھو، یہ رنگ بھی مجھے فہد نے دی تھی مجھے۔ امارا نے ہاتھ میں پہنی ایک رنگ کی طرف اشارہ کیا جو کافی خوبصورت تھی۔ تو تمہیں دینے میں کیا حرج تھا؟ اسی لیے اس بات کو زیادہ دل پہ مت لو اور حقیقت میں رہنا سیکھو۔ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تمہیں تو بس استعمال کرنا ہے اسے۔ سمجھدار ہو، اشارہ کافی ہے۔ امارا نے پھر سے حور کے دل میں فہد کے خلاف بدگمانی پیدا کر دی تھی اور حور اتنی بے وقوف تھی کہ امارا کے چہرے کو بھی نہ پڑھ سکی۔ امارا کی باتیں کافی تھیں حور کو بدگمان کرنے کے لیے۔ واپسی پر فہد نے حور سے بات کرنا چاہی مگر حور ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کا سارا دھیان تو امارا کی باتوں کی طرف تھا۔ حور کو کندھوں سے ہلایا۔ کچھ کہا آپ نے؟ حور نے کہا، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ کب سے بلا رہا ہوں، سن کیوں نہیں رہی؟ آر یو آل رائٹ؟ فہد نے گاڑی روک کر حور سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، حور نے جواب دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، فہد نے حور کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں تو ویسے ہی سر درد کی وجہ سے ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، حور نے کہا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ فضول باتیں ہی آتی ہیں بس تمہیں، کبھی کوئی عقل کی بات مت کرنا، فہد نے حور کو غصے سے کہا اور گاڑی کو دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز گھر چلیں، حور نے پریشان ہو کر کہا۔ کین یو پلیز جسٹ شٹ یور ماؤتھ؟ اب اگر ایک لفظ بھی نکالا تو ایک لگاؤں گا، فہد نے تپ کر کہا۔ یہ سن کر حور خاموشی اختیار کر گئی۔ فہد سے کچھ بھی امید کر سکتی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ حور کا جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بہت کمزوری ہو گئی ہے۔ اگر یہ حالت ایسی ہی مزید رہی تو حور کا بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حور کی خوراک کا زیادہ خیال رکھا جائے اور ان کو کسی بات سے زیادہ ٹینشن نہ دیں، اور کچھ دوائیاں لکھ دیں کہ یہ 1 ہفتہ کھانی ہے۔ دونوں گھر چلے گئے۔ کب سے ہے بخار؟ فہد نے حور سے پوچھا۔ آج ہی ہوا ہے، حور نے خاموشی سے کہا۔ حور، فہد نے زور سے بولا اور جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ حور پریشان ہو کر فہد کو دیکھنے لگی۔ ایک بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو، مجھے فضول باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جو پوچھتا ہوں ٹھیک سے جواب دیا کرو، فہد نے حور کو آہستہ سے سمجھایا کیونکہ حور کو پہلے ہی بخار تھا۔ جی ٹھیک ہے، حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا ٹھیک ہے؟ بتاؤ کب سے ہے بخار؟ فہد نے کہا، شادی سے پہلے ہوا تھا لیکن تب آرام آ گیا تھا، تھوڑی سی کمزوری تھی۔ حور نے ساری بات بتائی۔ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، کتنی لاپرواہ ہو تم، فہد نے گھور کر کہا۔ حور خاموشی سے باہر دیکھنے لگ گئی۔ ابھی تک حور کے دماغ میں وہی امارا کی باتیں ہی چل رہی تھیں۔ فہد نے گاڑی سٹارٹ کی اور باقی کا راستہ خاموشی سے ختم ہوا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو بی جان ان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، آج دیر کر دی؟ بی جان نے پوچھا۔ جی بی جان، آپ کی لاڈی کو بہت تیز بخار ہوا پڑا تھا لیکن ان کو پہلوان بننے کا شوق تھا، کسی کو بتاتی نہیں ہے، فہد نے حور پر چوٹ کی۔ بی جان، تھوڑا سا تھا بس، آپ پریشان نہیں ہو، حور نے کہا۔ آپ کیسی ہو میری بیٹی؟ بی جان نے حور سے پوچھا۔ جی بی جان، میں ٹھیک ہوں، اب آپ نے بالکل ہی بیمار بنا دیا ہے مجھے، حور نے مسکرا کر کہا۔ بس آج سے ایک بات نہیں سنوں گی، چپ چاپ آرام کرو تم۔ ارے غضب خدا کا، جب دیکھو باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تم مجھے نظر نہ آؤ اب کہیں پہ بھی، کھانا کھاؤ اچھے سے اور بس آرام کرو، بی جان نے سختی سے کہا۔ جی بی جان، بس معمولی بخار ہے، حور نے کہا۔ آپ لوگ کریں فیصلہ، پر مجھ غریب کا کیا قصور ہے، بھوک لگی ہے اتنی، فہد نے رونی شکل بنا کر کہا۔
تم تو ہو ہی سدا کے بھوکے۔ بی جان نے اس سے کہا، بیٹھو ذرا، میں جا کر کھانا لگاتی ہوں۔ فہد نے بی جان کو حق کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم بیٹھ جاؤ، شاباش، حور کو دیکھ کر بی جان نے کہا۔ حور بھی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر حور صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر سے امارہ کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اگر فہد اور امارہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تو پھر فہد میرا خیال کیوں رکھتا ہے؟ کیوں میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا؟ حور کب سے آنکھیں بند کر کے یہی سوچ رہی تھی۔ اوہ ہیلو، اٹھ جاؤ، لاہور آ گیا ہے۔ فہد نے حور کے سامنے چٹکی بجائی۔ اور حور نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کہاں گم رہتی ہو؟ جب دیکھو ایسے نجومی بن کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہو۔ کوئی جادوئی کلاس تو نہیں لے رہی ہو کہیں؟ فہد نے حور کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا۔ جی، میں سمجھی نہیں، حور نے کہا۔ بی جان کب سے انتظار کر رہی ہیں، منہ دھو لو، کھانا کھا لیں۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور سے کہا۔ فہد کی آنکھوں میں شرارت حور نے دیکھ لی تھی۔ حور جلدی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ پیچھے سے فہد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد بی جان نے سختی سے فہد کو کہا کہ وہ حور کا خیال رکھے اور حور سکون سے کمرے میں رہے، اس لیے حور کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ گئی، جبکہ فہد بی جان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حور کو اس کے گھر والوں سے ملوا لاؤ، اداس نہ ہو گئی ہو وہ، بی جان نے کہا۔ بات کرتی تو ہے روز، پھر ملنا کیوں؟ فہد نے بہانہ بنایا۔ جب سے شادی ہوئی ہے حور بس 2 دفعہ ان سے ملنے گئی ہے اور تم بس 1 دفعہ ہی اپنے سسرال گئے ہو۔ اور کیا میں نے تمہیں ایسا سکھایا ہے؟ بات کرنا اور ملنا دو الگ چیزیں ہیں۔ حور تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو گھمانے لے جاؤ۔ نئی شادی ہوئی ہے لیکن کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم لوگ ایک نیا نویلا جوڑا ہو۔ اوکے بی جان، گھمانے لے جاؤں گا لیکن اس کے گھر بالکل بھی نہیں جاؤں گا، فہد نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، چپ کر جاؤ، سسرال جاؤ اور ان سے مل کر آؤ۔ چلو اٹھو، بی جان نے کہا۔ فہد کو آخر ماننا ہی پڑا، اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑا۔ حور جاگ رہی ہو؟ فہد نے حور سے پوچھا، لیکن حور نے کوئی جواب نہ دیا، مطلب سو گئی تھی۔ چلو اچھا ہے، بال بچ گیا، فہد نے شکر کرتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اور فہد کو کافی پڑھائی کا کام رہتا تھا اور بزنس کا کام بھی۔ 1 گھنٹے بعد فہد کمرے میں آیا تو دیکھا حور ابھی تک سو رہی تھی۔ فہد کو حیرانی ہوئی کہ ابھی تک کیسے سو رہی ہے۔ فہد نے حور کے پاس گیا اور حور کا ماتھا چھوا، لیکن حور تو بخار میں جل رہی تھی۔ شٹ یار، فہد نے سر پر ہاتھ مارا، اب کیا کروں؟ اسے تو بہت تیز بخار ہے اور بی جان بھی دوائی لے کر سو رہی ہیں، فہد نے کہا۔ فہد نے جلدی سے حور کو اٹھایا اور حور آنکھیں کھولو، فہد نے حور سے کہا۔ فہد، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حور بخار کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ ہاں میری جان، تم اٹھو، میں کہیں نہیں جا رہا، فہد نے بچوں کی طرح حور کو مناتے ہوئے کہا۔ پکا نا؟ حور نے پھر سے نیم آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں پکا، پرومس، فہد نے جلدی سے حور سے کہا۔ حور اٹھ نہیں رہی تھی، اس لیے فہد نے جلدی سے حور کو باہوں میں اٹھایا اور بخار کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں رہی تھی، ورنہ فہد کو اپنے لیے اس طرح پریشان دیکھ کر اپنا دل صاف کر لیتی۔ فہد حور کو اٹھا کر ایسے ہی باہر چل پڑا، جبکہ حور مزے سے فہد کی باہوں میں تھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے حور نے اپنے بازو فہد کی گردن کے گرد کر لیے۔ فہد حور کی وجہ سے پریشان تھا، ورنہ حور کی اس حرکت پر وہ خوش ضرور ہوتا۔ فہد نے حور کو گاڑی کے پاس اتارا اور دروازہ کھولا اور اندر بٹھا دیا۔ 10 منٹ میں ہی فہد حور کو ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ جلدی سے کچھ انجیکشن لے آؤ، حور کی حالت بہت خراب ہے۔ اللہ کر کے حور کی حالت کچھ حد تک سنبھلی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ فہد نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں ٹھیک، اب کچھ دیر تک آپ ان کو گھر لے جا سکتے؟ جی ٹھیک ہے، لیکن کچھ دیر تک آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو کوئی پریشانی والی بات نہ بتانا، ابھی بھی انہوں نے کوئی بہت ہی سٹریس لیا ہوا تھا، اور آپ کوشش کریں کہ ان کو اچھا ماحول دیں، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر فہد حور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حور، میں کیسے بتاؤں تمہیں کہ میں تم سے
جڑا ہوا ایک وجود ہوں، تمہیں کچھ ہوتا ہے تو میرا وجود کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں جان کر بھی تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، تمہارا باپ کا بدلہ تم سے کبھی نہیں لینا چاہتا، تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے سایہ بن کر تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پیار کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ سے خود کو دور مت رکھو، میں تھک گیا ہوں تم سے دور رہ کر۔ حور واپس آ جاؤ میری حور بن کے پلیز۔ فہد نے حور کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھے سر ٹکا کر حور سے باتیں کر رہا تھا، لیکن حور جو بالکل بے ہوش تھی سن نہ سکی۔ ادھر گھنٹے بعد حور کو ہوش آیا۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ حور نے فہد سے پوچھا۔ فہد حور کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم جنت میں ہیں، آپ کو معلوم نہیں؟ فہد نے شرارت سے کہا۔ فہد کی بات پر حور کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ ہم کب آئے؟ حور نے وضاحت کی۔ اصل میں بے ہوش ہو گیا تھا، بخار بہت تیز تھا نا، تو پھر آپ محترمہ مجھے لے کر یہاں ہسپتال آ گئیں، وہ بھی اپنے مضبوط بازوؤں میں۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ حور نہ سمجھی سے فہد کو دیکھا۔ تھوڑی دیر تک سمجھ آنے پر حور کو دلی خفگی محسوس ہوئی۔ ہاں ہاں، چلو تم دوپٹہ سیٹ کر لو، بل دے کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، مجھے اٹھا کر لے جانا تم۔ فہد ہنستا ہوا بول کر چلا گیا، جبکہ حور برے منہ بنا کر رہ گئی۔ فہد بل دے کر آیا تو حور بھی تیار تھی جانے کو۔ چلیں، حور نے فہد کو دیکھ کر کہا۔ ہاں چلو، فہد نے حور کو دیکھ کر کہا۔ حور فہد کے پیچھے چل دی۔ ایک منٹ، تم بیمار ہو کافی، زیادہ چلنا اچھا نہیں ہے، فہد نے مڑ کر حور سے کہا۔ جی میں، حور نے حیران ہو کر کہا۔ تو ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے خود کو اٹھانے کا شرف بخش دیں، فہد نے حور کی طرف بڑھ کر کہا۔ حور فہد کا ارادہ سمجھ چکی تھی، اس لیے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں میں چل لوں گی، حور نے کہا، جبکہ فہد نے حور کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ کر حور کو پھر سے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہ تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہاری سن لوں گا، فہد نے مسکرا کر کہا، جبکہ حور شرم سے لال ہو رہی تھی۔ فہد میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے اتار دیں، پبلک ہے، لوگ باتیں کریں گے، حور نے فہد سے کہا۔ ارے میری چھوٹی سی وائف، رات کا وقت ہے، لوگ اکا دکا ہیں، اور یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، فکر نہ کرو، ویسے بھی تم میری وائف ہو، فہد نے حور کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، بہت وائف سمجھتے ہو، اکڑو کنگ، ڈرامہ کنگ کہیں کا۔ حور نے دل میں سوچا، کیا سوچ رہی ہو؟ دل ہی دل میں، کچھ ہم سے بھی بول لیا کرو، فہد نے حور سے کہا۔ کچھ نہیں، حور نے جلدی سے کہا۔ کچھ تو ہے بیگم، وہ کہتے ہیں نا، کچھ نظر کرم ہم غریبوں پر بھی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، فہد نے حور کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک جذب سے کہا، جبکہ حور شرما کے اپنا چہرہ فہد کے سینے میں چھپا گئی۔ فہد نے حور کو کار کے پاس لا کر اتارا۔ موٹی ہو گئی ہو تو تم اپنا ویٹ کم کرو۔ نہیں تو مجھ غریب کا کیا ہوگا، فہد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اتنی بھی موٹی نہیں ہوئی ہوں، ویسے ایسے بولے نا کہ آپ خود تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں، حور نے فہد کو سیدھا جواب دیا۔ حور سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن خود کو موٹا بولنا کبھی بھی نہیں۔ ہاں، میں کمزور؟ ابھی تو میں جوان ہوں، اور ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں میں نے، یو نو واٹ آئی مین، فہد نے آنکھ دبا کر کہا۔ حور سے کہا۔ حور نے بات کا مطلب سمجھ کر فہد کو ایک گھوری سے نوازا، جس پر فہد ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا۔ آج کتنے دنوں بعد پھر سے فہد اور حور پہلے کی طرح بات کر رہے تھے۔ گھر پہنچ کر حور فہد کے اترنے سے پہلے سے نکل کر بھاگ گئی کہ کہیں پھر سے نہ اٹھا لے۔ فہد پیچھے سے ہنستا ہوا اندر کمرے میں آ کر حور آ گیا۔ حور واش روم میں گھس گئی۔ فہد خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کافی دیر گزر گئی پر حور باہر نہیں آ رہی تھی۔ فہد پریشانی سے اٹھا۔ حور تم ٹھیک ہو؟ فہد نے باہر سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں، حور نے جواب دیا۔ اچھا، تو میڈم میرے سونے کا انتظار کر رہی ہیں، فہد نے دل میں سوچا اور پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ حور 10 منٹ بعد باہر آئی اور دیکھا تو فہد سو رہا تھا۔ شکر ہے سو گئے، اتنی شرم آ رہی تھی مجھے تو، کیسے ان کے سامنے آؤں۔ حور نے دل میں شکر ادا کیا اور چپکے سے آ کر دوسری طرف لیٹ گئی، بنا آواز پیدا کیے۔ آ گئی محترمہ، فہد نے حور کی جانب کروٹ لے کر حور کو اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ اس طرح کھینچنے پر حور سیدھی فہد کی پناہ میں
پناہ میں آ چکی تھی بغیر کسی مزاحمت کے، اور فہد نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ حور جو فہد کے سونے کا شکر ادا کر رہی تھی اب پریشان ہو گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ حور نے پوچھا، اور ساتھ ہی فہد کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیوی کے بغیر کسی شوہر کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ فہد نے حور کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں بھی، نیند آ رہی ہے، کل یونی بھی جانا ہے۔ حور نے کہا، سو جاؤ، میں کب تمہیں تنگ کر رہا ہوں؟ فہد نے حور کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ حور فہد کی نزدیکی کی وجہ سے کنفیوز ہو رہی تھی، اور فہد جان بوجھ کر حور کو تنگ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کل تمہارے ماما پاپا سے ملنے چلیں۔ فہد نے حور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر حور، جو پہلے خود میں سمٹ رہی تھی، ایک دم اچھل پڑی۔ سچ میں؟ حور نے فہد کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ ہاں بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فہد نے حور کے چہرے کی چمک دیکھ کر کہا۔ کیا شرط؟ حور نے معصومیت سے کہا۔ یہی کہ تم مجھے خود سے 5 پاری دو گی، دونوں گال پر۔ فہد نے مزے سے اپنی شرط بتائی۔ فہد کی بات سن کر حور کا تو منہ ہی کھل گیا۔ شرط ہے یہ آپ کی؟ آپ کچھ اور بول دیں، حور نے رونی صورت بنا کر کہا۔ نہ، بالکل بھی نہیں، یہی شرط ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو پلان کینسل۔ اب تم فیصلہ خود کر لو، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ حور سوچ میں پڑ گئی، جبکہ فہد حور کو کھینچ کے اور قریب کر لیا۔ کبھی یوں آؤ میرے روح جانا، تجھے چھو لوں آنکھوں سے میں جی بھر کے۔ فہد نے حور کے کانوں میں سرگوشی کی۔ حور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ فہد تو پہلے ہی حور کی قربت میں کھو رہا تھا۔ فہد سونا ہے مجھے۔ حور فہد کو الگ کرنے لگ گئی تھی، لیکن کہیں فہد کی قربت میں خود کو حور بھی پگھل نہ جائے۔ فہد نے آہستہ سے حور کو پکارا۔ فہد کی مخمور لہجے کی وجہ سے حور کی دھڑکن مزید تیز ہو رہی تھی۔ جی، حور نے آہستہ سے کہا، مجھے اجازت دے دو کچھ دیر کے لیے، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ فہد نے حور کے چہرے کو اپنے چہرے سے چھو کر کہا، جبکہ حور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ فہد، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، حور نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ حور کی بات پر فہد ایک نظر حور کے چہرے کو دیکھا جہاں ساری دنیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن ابھی تو تھوڑا فائدہ اٹھا لینے میں کیا حرج ہے؟ فہد نے حور کے کان میں آہستہ سے کہا۔ حور نے آنکھیں کھول کر فہد کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فہد کی بات پر حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، فہد نے حور کو اس کا موقع بھی نہ دیا اور حور پر جھک گیا، حور کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں لے لیا۔ حور نے فہد کی گرفت کو توڑنا چاہا، مگر فہد نے حور پر بہت مضبوطی سے گرفت رکھی ہوئی تھی، جو حور کے بس کی بات نہ تھی۔ آخر 5 منٹ بعد فہد نے حور کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ اب فہد حور کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ آج میں پوری کر دیتا ہوں شرط، لیکن کل سے تمہاری باری۔ فہد نے حور کے لبوں کو چوم کر پھر سے کہا، جبکہ حور کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، حور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ابھی تو برا پن دیکھا ہی نہیں ہے میری جان، تمہیں وقت دے رہا ہوں، لیکن چھوٹی موٹی گستاخی تو میری روز کی خوراک ہے، فہد نے ہنس کر حور سے کہا، جبکہ فہد کی بات پر حور نے شرم سے اپنا چہرہ فہد کے سینے میں چھپا لیا، اور فہد نے حور کو مزید اپنے قریب کر لیا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ دونوں دل سے خوش تھے، کیونکہ اب دونوں اپنے پاک رشتے کو دل سے مان رہے تھے۔ اگلے دن حور صبح ہی اٹھ کر جلدی سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ رات کی حرکت کے بعد اب فہد کا سامنا حور کے لیے بہت مشکل تھا۔ فہد بھی اٹھا اور نماز ادا کر کے حور کے آیا۔ حور نے نماز ادا کی اور بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کیسی ہو حور بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ حور کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، ٹھیک ہوں بی جان، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، حور نے رات والی بات کو دبا کر کہا۔ ہاں تو بیٹا تم اپنا خیال رکھو، بی جان نے کہا۔ اتنی دیر میں فہد بھی وہیں آ گیا۔ آج ساس بہو کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ضرور میرے ہی خلاف کوئی بات کر رہی ہوں گی، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں تو میں بس
بی جان کو بتا رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں۔ حور نے جلدی سے کہا۔ فہد کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ جی بی جان، اب تو ٹھیک ہوگی ہی، آخر رات کو ایک خوراک جو مل گئی تھی، فہد نے زومعنی بات کرتے ہوئے کہا۔ فہد کی بات کا مطلب سمجھ کر حور بھی پھر سے شرما گئی۔ بی جان، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ حور نے وہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، ملازم بنا لے گا، بی جان نے حور سے کہا۔ بی جان، میں سوچ رہا تھا کہ حور کو اس کے گھر والوں سے ملوا لوں، فہد نے بی جان سے کہا۔ ہاں تو لے جاؤ، میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں، بی جان نے کہا۔ ہاں بس آج پھر جانا ہے لے کر، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر جو خوش تھی۔ چلو جاؤ حور، جا کر تیار ہو جاؤ، ابھی چلے جاؤ 8 بجے تک، بی جان نے حور سے کہا۔ اوکے، حور نے خوشی سے کہا اور تیار ہونے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ پیچھے سے فہد مسکرا دیا۔ بی جان نے دونوں کو دیکھا اور دل میں دعا دی ہمیشہ خوش رہنے کی۔ حور بہت خوش تھی، وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی ماما سے ملنے جا رہی تھی اور اس لیے گنگنا بھی رہی تھی۔ جلدی سے بات لیا اور پھر شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بال سکھانے لگی تھی۔ حور نے نیوی بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا۔ ابھی اپنے دھیان میں تھی، اسے فہد کے آنے کا پتہ نہ چل سکا اور ابھی تو تھی بھی بغیر دوپٹے کے بے نیاز۔ فہد کچھ لینے کمرے میں آیا تو سامنے حور بی بی تیار ہو رہی تھی، ساتھ میں گانے بھی گا رہی تھی۔ کام تو کرنا جو تھا وہ بھول ہی گیا۔ فہد بے خود ہو کر حور کی جانب چل پڑا، کیونکہ حور کی کمر پر گیلے بال اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ حور کے بال زیادہ لمبے نہ تھے لیکن کمر تک ضرور آتے تھے اور تھے بھی براؤن رنگ کے۔ فہد نے حور کے پیچھے کھڑے رہ کر حور کا بھرپور جائزہ لیا اور جو حور اپنے خیالوں میں مگن تھی، فہد کا عکس شیشے میں دیکھ کر اچھل پڑی اور فوراً بیڈ پر پڑے دوپٹے کو لینے بھاگی۔ لیکن فہد جو حور کا غور سے ایکس رے کر رہا تھا، اس میں حور کی کوشش کو ناکام کر لی۔ اس نے حور کی کوشش کو ناکام کر دیا اور حور کو ہاتھ سے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ آپ کب آئے؟ حور نے پریشانی سے پوچھا۔ جب آپ محترمہ اپنے خیالوں میں مگن تھی، فہد نے حور کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ میں دوپٹہ لے لوں پلیز؟ حور نے آنکھیں نیچے کر کے کہا۔ بغیر دوپٹے کے وہ پہلی بار فہد کے سامنے تھی، اس لیے جھجک کے ساتھ ساتھ شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ فہد نے حور کے چہرے کو اوپر کر کے پوچھا۔ وہ مجھے تیار ہونا ہے پلیز، حور نے لڑکھڑا کر کہا۔ تو ہو جانا تیار، سارا دن پڑا ہے بی جان، سارا دن پڑا ہوا ہے بیبی، ڈونٹ وری، وی ول گو لٹل بٹ لیٹ، فہد نے حور کو دیکھ کر کہا جس کے پاؤں ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نہیں، حور نے فہد کا ارادہ جان کر جلدی سے نہ کیا اور فہد سے دور ہونے لگی۔ حور کتنی دفعہ بولوں، دور نہیں جا سکتی تم تو فضول میں اپنا تھوڑا سا زور کیوں ختم کرتی ہو؟ فہد نے مسکرا کر حور کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ حور برا سا منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ فہد نے حور کی کمر سے ہاتھ ڈال کر حور کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ حور اب فہد کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی اور یہ خوشبو حور کے اوزان قطع کرنے کے لیے کافی تھی۔ جی تو پھر یاد ہے آپ کو رات کیا ڈیل ہوئی تھی یا بھول گئی؟ فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور کے کان میں کہا۔ حور جو پہلے ہی فہد کی حد درجہ نزدیکی کی وجہ سے پریشان تھی، فہد کی بات پر اور گھبرا گئی۔ کون سی ڈیل؟ حور نے منہ کھول کر پوچھا۔ لاسٹ نائٹ یو ہیو اے ڈیل دیٹ یو ول گیو می 5 kisses on my cheeks baby, now it's time to complete that deal، فہد نے حور سے کہا۔ I do not have any idea، حور نے جواب دیا۔ Okay my sweetheart، you do not have any idea but I have many more ideas about these things and there is no difference between husband and wife، فہد نے حور کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حور بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ فہد نے اپنی بات کو پورا بھی کرنا شروع کر دیا۔ ویسے یہ بات تو مانی پڑے گی، میری وائف ہے بہت سافٹ، فہد نے حور کے گال چوم کر حور کے کان میں کہا اور ساتھ ہی حور کے کان کی لوک بھی چوم لی۔
جبکہ حور گھبرا رہی تھی اور شرم سے سرخ، لیکن فہد حور کی شرم سے مزید حور کی طرف کھینچ رہا تھا۔ "You know what? You are the most beautiful wife." فہد نے حور سے آہستہ سے کہا اور ساتھ ہی حور کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں لے لیا۔ حور نے کچھ دیر مزاحمت کی، مگر فہد کے سامنے حور کی ننھی جان کیا مزاحمت کر سکتی تھی؟ آخر خود کو فہد کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ فہد نے اپنی دلی مراد پوری کرنے کے بعد 5 منٹ بعد حور کے ہونٹوں کو آزادی دی، اور اس دوران حور کا سانس کافی پھول چکا تھا۔ فہد مزید بہک رہا تھا۔ اب حور نے فہد کی شرٹ کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ "میں تو کہتا ہوں اجازت دے دو، موقع اچھا ہے." فہد نے حور کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ حور نے فہد کو ایک گھوری سے نوازا۔ "اف، ایک تو میری معصوم بیوی کا یہ معصوم غصہ! تم اجازت نہیں دو گی، ایسے تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اور میرے بچے بیچارے کب سے انتظار میں ہیں، ظالم!" فہد نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس پر حور کی ہنسی نکل گئی۔ "وی آر گیٹنگ لیٹ، پلیز لیٹ می گو." حور نے ہنس کر کہا، "پہلے اپنی شرط تو پوری کر دو." فہد کا کوئی ارادہ نہیں تھا حور کو چھوڑنے کا۔ "کون سی شرط؟ ابھی کمی ہے کیا؟" حور نے فہد کو شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ فہد ہی کیا جسے شرم آ جاتی۔ "وہ تو میں نے کی تمہاری باری." فہد نے مزے سے کہا۔ "دیٹس ناٹ فیئر." حور نے کہا، "لگتا ہے تمہارا ارادہ نہیں جانے کا." فہد نے کہا، تنگ نہیں کریں پلیز." حور نے کہا، لو میں نے آنکھ بند کر لی، اب کر دو." فہد نے جھک کر حور کے سامنے اپنا گال کر کے کہا۔ حور 2 منٹ سوچ میں پڑ گئی، آخر پھر ڈر ڈر کے فہد کو ایک کس دے دی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے فہد ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ فہد حور کو باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شام کو واپسی کا کہا۔ حور اپنی ممی سے مل کر بہت خوش تھی۔ "حور بیٹا، وہاں سب ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟" مریم نے پوچھا۔ "نہیں ماما، سب بہت اچھے ہیں۔ بی جان تمہارے ساتھ کیسی ہیں؟" "ماما، بی جان تو بہت اچھی ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں." حور نے مسکرا کر کہا۔ "اور فہد، اس کا رویہ کیسا ہے؟" مریم نے پوچھا۔ فہد کے نام پر حور کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ "وہ بھی بہت اچھے ہیں." حور نے شرما کر کہا۔ مریم بیگم حور کے لہجے کو پہچانتی تھیں، اس لیے حور کے لہجے میں فہد کے لیے پیار دیکھ کر اب مطمئن ہو چکی تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ مطلب سارا دن ایسے ہی ہنستے ہوئے گزر گیا۔ فہد حور کو چھوڑ کر اپنے بزنس ایریا کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں کچھ میٹنگ ہونی تھی۔ فہد کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا۔ فہد کا آج سارا دن بہت ہی خوشگوار گزرا۔ کام ختم ہونے کے بعد فہد نے حور کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے کال کی۔ 32 بیلز کے بعد حور نے فون اٹھایا۔ "السلام علیکم." حور نے کہا۔ "وعلیکم السلام، کیسی ہیں وائف؟ میری یاد تو نہیں آ رہی؟" فہد نے شوق ہو کر کہا، "جی نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اور آج ہی تو آئی ہوں." حور نے مسکرا کر کہا، "اچھا، مطلب آج کی ڈوز کافی نہیں تھی یاد کرنے کے لیے؟" فہد نے مسکرا کر کہا، "فہد، آپ بہت برے ہیں." حور نے شرم سے لال ہو کر کہا، ہا ہا ہا، بس سویٹی، اب اسی برے کے ساتھ رہنا ہے۔ فہد نے کہا، "میں سوچ رہی تھی 2 دن رہ لوں مما کے پاس." حور نے فہد کا موڈ اچھا دیکھ کر کہا، "کوئی ضرورت نہیں کہیں رہنے کی، چپ کر کے تیار رہنا، میں شام کو لینے آؤں گا." فہد نے سختی سے کہا۔ "لیکن فہد"، حور نے ضد کرنے کی کوشش کی، "کوئی لیکن نہیں، میں نے جو کہا بس وہی ہوگا، بعد میں بات کروں گا، خدا حافظ." فہد نے حکم سنا کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف حور ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ "کیا خبر ہے ماجد؟" سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ "صاحب، خبر بہت پریشانی والی ہے۔ اس لڑکے نے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اب اسے دوسرا بڑا پروجیکٹ ملا ہے۔ ہٹ، وہ مچھر کل کا چوہا مجھ سے مقابلہ کرے گا!" شخص نے ہنس کر کہا، "صاحب، وہ کل کا چوہا اب مگر مچھ بن چکا ہے." ماجد نے پریشانی سے کہا، "کیا تیز ہو گیا؟" "تیز ہوگا، اس کا باپ بھی تو بہت عقل مند تھا، مگر ہوا کیا، مارا گیا بیچارہ، افسوس! اور اب دیکھ لو، اس کا بیٹا اس کی جانی دوست کا دشمن بنا بیٹھا ہے، صرف ہماری کوشش
سے۔ ہا ہا ہا، اس شخص نے کہا، جس پر ماجد بھی ہنس دیا۔ نظر رکھو اس پر، ایک ایک پل کی خبر دیتے رہو مجھے، جلد ہی اس کا بھی کچھ پلان کر لیں گے، لیکن پہلے یہ کام پورا کر لے بس۔ اس شخص نے مکرو انداز میں کہا اور ہنسنے لگا۔ فہد ایک کلاس لینے یونہی پہنچا تو سامنے ہی ٹکراؤ شایان سے ہو گیا۔ ہائے ڈریم بوائے، کہاں ہو؟ آج کل لوگ ترس جاتے ہیں یہ دیدار کرنے کو، اور ایک تم ہو، کوئی فکر ہی نہیں ہے، شایان نے طنز کر کے کہا۔ شایان، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کسی فضول سے بحث کرنے کا، اور اس لیے اپنی چونچ بند رکھو۔ فہد نے سختی سے کہا اور ایک طرف سے جانے لگا۔ ویسے بہت چالاک نکلے، جس لڑکی پر میرا دل آ رہا تھا اسی کو لے اڑے، ماننا پڑے گا، شایان نے تالی بجا کر کہا۔ فہد اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسے بیہودہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو یہ پھر اس کی عزت، اس کی حور پر بات تھی؟ کیا بکواس کی تو نے؟ فہد نے مڑ کر غصے سے کہا۔ وہی جو تو نے سنا، شایان نے مسکرا کر کہا۔ فہد کا دماغ گھوم چکا تھا اور رہتی سہتی کسر شایان کی مسکراہٹ نے پوری کر دی، اور پھر فہد نے شایان کی اچھی طرح سے دھلائی کی۔ چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔